میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں رسولوں کے اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات کی تلاوت اس وقت ہم کریں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اور پہلی آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے بھی جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا، اور تقریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس معجزے سے بے خبر اندر آئی، اور پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتا تو، کیا تو نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس نے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا ہے؟ دیکھ، تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ وہ اسی دم اس کے قدموں میں گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ اور ساری کلیسیا بلکہ ان سب باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام ہے جو ابھی ہم نے سنا ہے۔ کل ہم نے یہ سنا اور سیکھا تھا رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے 4 باب کے آخری حصے میں، پیسج میں، کہ برناباس اور کچھ اور لوگوں نے اپنی جائیدادوں کو بیچا اور اس کی پوری قیمت لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دی، اور رسولوں نے کلیسیا کے لوگوں کی ضرورت کے عین مطابق سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ اور یقیناً خدا نے برناباس اور لوگوں کو برکت دی، اور بہت سارے لوگوں نے ان کی تعریف بھی کی ہوگی کہ یہ خدا پرست، خدا ترس، ایماندار لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی جائیداد کو بیچ کر کلیسیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس بات سے متاثر ہو کر حنانیہ اور سفیرہ، ایک خاندان تھا، انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی اپنی جائیداد بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھیں گے، چرچ کو دیں گے، تاکہ ایمانداروں کی، کلیسیا کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں یہ بات بھی تھی کہ لوگ بھی ہماری تعریف کریں کہ یہ بڑے ایماندار لوگ، بڑے اچھے لوگ۔ اور لگتا ایسا ہے کہ ان کے دینے میں، خدا کی خدمت کے لیے ہدیہ دینے میں، زیادہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے اپنی تعریف اور اپنی واہ واہ کروانے کی سوچ جو ہے ان کے اندر پائی جاتی تھی۔
دوسرا اس خاندان کے اندر یہ بات تھی، جب جائیداد بیچ دی گئی اور انہوں نے سوچا کہ کون جا کے بتائے گا رسولوں کو کہ کتنے کا سودا ہوا ہے، کتنے کی جائیداد بیچی ہے. سو اتنی بڑی رقم ہم خدا کے گھر میں دینے کی بجائے کچھ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اس جائیداد کی آدھی قیمت جو ہے وہ رسولوں کو دے دیتے ہیں تاکہ کلیسیا کی ضرورت پوری ہو جائے، اور کل کو ہم نے بھی زندگی بسر کرنی ہے، ہمارے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے. حنانیہ اور سفیرہ کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے خدا کی خدمت کے لیے یہ چیز پراپرٹی وقف کر دی، ڈیڈیکیٹ کر دی، مخصوص کر دی، وعدہ کر دیا، کمٹمنٹ کر دی، منت مان لی کہ اس جائیداد کو بیچ کر اس کی ساری رقم جو ہے وہ چرچ کو دیں گے. لیکن بکنے کے بعد لالچ ان کے دل میں آیا. پھر ان کا بھروسہ خدا پر نہیں تھا. انہوں نے سوچا کہ اس جائیداد کی قیمت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کچھ، تاکہ وہ ہماری جملہ ضرورتیں آئندہ دنوں میں ہماری جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا ہوگا. ان کا بھروسہ خدا پر نہیں تھا کہ خدا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے. اور خدا نے زبور کی کتاب میں جو وعدہ کیا ہے کہ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے، میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. سو ان کا بھروسہ خدا پر نہیں تھا، خدا کی پروردگاری پر انہوں نے شک کیا. سو یہ دو گناہ تھے. اور حنانیہ آدھی قیمت لے کر جو ہے وہ رسولوں کے پاس آیا. خدا کے پاک روح نے مقدس پطرس کو پہلے سے ہی بتا دیا، اور جب مقدس پطرس نے حنانیہ سے پوچھا کہ کیا اتنے ہی کوئی جائیداد بکی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے پاک روح نے حنانیہ کو ایک اور موقع دیا کہ جس جھوٹ کے لیے دونوں میاں بیوی نے ایکا کیا تھا اس جھوٹ سے وہ توبہ کرے. لیکن انہوں نے توبہ نہ کی، بلکہ انہوں نے دیدہ دلیری سے خدا کے خادم مقدس پطرس کے سامنے اس بات کا ہی اقرار کیا جو آپس میں طے کیا تھا. ہاں اتنے ہی کی جائیداد بیچی ہے، جھوٹ بولا. اور مقدس پطرس نے کہا حنانیہ تو نے کیوں خدا کے روح کو آزمانے کے لیے جھوٹ بولا ہے؟ تو نے روح القدس سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا، کیونکہ خدا کا روح جو ہے، روح پاک، وہ خدا کا روح ہے، اور انہوں نے خدا سے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے. اور جو ہی مقدس پطرس نے یہ بات کہی کہ تو نے خدا سے جھوٹ بولا ہے، تو حنانیہ کا دم نکل گیا اور وہ مر گیا. گناہ مشیت میں چھوٹا بڑا نہیں ہے، کبیرہ اور صغیرہ نہیں ہے، گناہ گناہ ہے. اور جھوٹ جو ہے وہ اس کا بھی نتیجہ اثرات اتنے خوفناک اور بھیانک ہے کہ اس کے نتیجے میں حنانیہ جو ہے وہ فوراً مر گیا ہے. لیکن آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ بڑی دیدہ دلیری سے ہر روز پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور وہ اس کو گناہ سمجھتے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد سفیرہ اس کی بیوی آئی. مقدس پطرس نے پھر پوچھا، اور خدا کے کلام میں لکھا جو جان گناہ کرے گی سو مرے. حنانیہ نے جھوٹ بولا، وہ مر گیا. لیکن مقدس پطرس کو خدا کے پاک روح نے ایک بار پھر اسے موقع دیا سفیرہ کو کہ وہ اپنی جان بچائے. اور اسے بھی یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا اتنے ہی کی جائیداد بیچی؟ اس کا مطلب تھا کہ اسے بھی یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو جھوٹ بولنے کا گناہ انہوں نے کیا ہوا ہے. تو سفیرہ نے بھی کہا ہاں اتنے کی ہی جائیداد بھی کی. سفیرہ کا بھی دم نکل گیا. آج بہت سارے لوگ جو گناہ کرتے ہیں جسمانی طور پر وہ مرتے نہیں فوراً، لیکن خدا ان کے ساتھ نہیں. خدا کا روح ان سے جدا ہو جاتا ہے، جسے روحانی موت کہتے ہیں.
اور بہت ساری لاشیں چلتی پھرتی ہمیں نظر تو آتی ہیں، لیکن وہ جسمانی ہے، روحانی طور پر مردہ ہیں، اور ان کو اپنے مردہ پن کا احساس نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس کے اس حصے میں آج خدا جو باتیں ہمیں سکھانا چاہتا ہے، وہ پہلی بات، ہم خدا سے جو وعدہ کریں اسے پورا کریں اور خدا سے جھوٹ نہ بولیں، خدا کے خلاف گناہ نہ کریں۔ خدا بہت ہی مقدس ہستی ہے، بہت ہی سینسٹیو ہے، اور خدا کی آنکھیں جو ہیں وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو ہمارا خدا جہاں پہ محبت کا خدا ہے وہاں پر پاکیزگی کا خدا بھی ہے، اور جہاں پر پاکیزگی نہیں ہے وہاں پر خدا کا روح جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ خدا کا پاک روح انہی زندگیوں میں آ کے بسیرا کرتا ہے جو یسوع کے لہو، خدا یسوع کے لہو سے دھلے اور پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ خدا کرے کہ ہم خدا کے ساتھ جو وعدہ کریں اپنی زندگی دینے کا، خدا کی خدمت کے لیے ہدیہ دینے کا، خدا کی عبادت میں وقت دینے کا، سو ہم اپنے اس وعدے کو پورا کریں اور خدا کے خلاف گناہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، تاکہ ہم پر کوئی مصیبت، آفت یا روحانی طور پر ہم مر نہ جائیں۔ خداوند یسوع مسیح زندگی دینے کے لیے، نجات دینے کے لیے، شفا دینے کے لیے، برکت دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ میری دعا ہے خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے سدو اپنی آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں اور خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ پیارے آسمانی باپ، میں شکر گزاری کرتا ہوں اس کلام کے وسیلہ سے جو بیج کے طور پر بویا گیا 30، 60 اور 100 گنا پھل پیدا کرے۔ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق اور خدا سے وفاداری اور ہمیشہ سچ بولنے اور خدا کے حضور اپنی منتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے سب کچھ مانگتے اور پالے ہوئے۔ اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج بخش دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، جو بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کا ہے۔ آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھ پر مہربان ہو۔ اور اب خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ، خاص طور پر اس ادارے، جماعت اور کلیسیا کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔